جو کوئی ان مفتی صاحب کے باتوں میں رہے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ مولوی تو پڑھائی کرتے ہیں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، یہاں پہ تو یہ مولوی لوگ ایسے ایسے عمل بتا رہے ہیں جس میں لوگ جہنم کی طرف جائیں گے۔ ان مولویوں کی باتوں میں جو رہے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائی مفتی واحد قریشی صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عام انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے تھامے گا تو یہ کبھی نہیں گمراہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بلکہ مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ واہ مفتی صاحب واہ! تو میرے بھائیوں جو اسے چھوڑ دے گا اس کا انجام کیا ہوگا وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب تو بتاتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، بلکہ جو اسے چھوڑ دے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو اسے چھوڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف شکایت لگائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کہ اے میرے پروردگار کہ یہ وہ قوم ہے جو اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیے تھے۔ تو ان مفتی صاحب کے چکر میں رہو گے، قرآن کو نہیں پڑھو گے، قرآن کو نہیں سمجھو گے، قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھو گے تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ جاری کریں گے کہ یہ میری قوم ہے جو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیے تھے۔ تو میرے بھائیوں ہماری جو دوسری دلیل ہے وہ بہت لاجیکل ہے، اس کو بالکل دھیان سے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر کیا کہتے تھے اس قرآن کے بارے میں؟ کافر کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعون لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تو کافر کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے تھے کہ لا تسمعون لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، والغوا اور شور کرنا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون کہ تم شور کرنا تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو میرے بھائی چونکہ ان کو عربی سمجھ میں آتا تھا تو اس لیے بولتے تھے وہ اس کو سننا مت اور شور کرنا تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو میرے بھائی ان کو سمجھ میں آتا تھا، ان کو عربی سمجھ میں آتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ شور کرنا۔ اور یہاں پہ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بولتے ہیں کہ جتنا رٹا مارنا ہے مارو لیکن سمجھ کے نہیں پڑھنا۔ تو میرے بھائیو دونوں کا جو تھیم ہے وہ ایک ہی ہے کہ بات دل میں نہ اترے۔ کافر کو سمجھ میں آتا تھا، ان کا مشرکین مکہ کو سمجھ میں آتا تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ اس کو سننا مت، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ بولتے ہیں کہ جتنا سننا ہے سنو، جتنا پڑھنا ہے پڑھو لیکن سمجھنا مت۔ تو میرے بھائیو دونوں کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن دل میں نہ اترے۔ قرآن جب دل میں اترے گا تو اس پہ غور و فکر کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ ان مولویوں کے چکر میں رہو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ جو یہ عمل بتا رہے ہیں کہ وہ جو جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے، ان کے چکر میں مت پڑنا۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو اس سے پہلے بھی میں نے مولانا الیاس گمان صاحب کا ایکسپوز کیا تھا جو یہ بتا رہے تھے کہ پیسہ دے کے زنا کرنا جائز، یہ سب بالکل جو ہے جہنم کو لے جانے والا عمل ہے۔ ان مولویوں کے چکر میں جو بھی پڑے گا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ بالکل ان مولویوں کے چکر میں نہ پڑنا ہے۔ تو میرے بھائیو سیدھے قرآن و سنت میں کیا ہے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم لوگ ہدایت میں آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میں نے غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔